اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول منکم تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی بیان کرتے ہیں، علیکم تمہارے سامنے میری آیات، وینذرونکم بیان کرتے رہے تمہارے سامنے میری آیات، وینذرونکم اور ڈراتے رہے تم کو، لقاء یومکم ھذا تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنے نفسوں کے خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم اور گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین بے شک تھے وہ کافر۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس وجہ سے کہ نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو بظلم ساتھ ظلم کے، وَأَهْلُهَا غافلون اور اس کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، واسطے ہر ایک کے درجات ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، مما عملوا اس سے جو انہوں نے عمل کی ہے، وما ربک بغافل اور نہیں ہے تیرا رب بے خبر، عما یعملون اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ وربک الغنی ذو الرحمہ اور تیرا رب بے پرواہ ہے، ذو الرحمہ رحم کرنے والا ہے، ان یشاء یذہبکم اگر چاہے تمہیں فنا کر دے، ویستخلف من بعدکم ما یشاء اور جانشین کر دے تمہارے بعد جس کو چاہے، کما انشاکم جیسا کہ تمہیں پیدا کیا، من ذریت قوم آخرین اور لوگوں کی اولاد سے اور قوم کی اولاد سے۔ انما توعدون لآت بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے البتہ وہ آنے والا ہے، وما انتم بمعجزین اور نہیں تم عاجز کرنے والے۔ قل یا قوم اعملوا کہہ دیجئے اے قوم عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی عامل بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون پس تھوڑی دیر کے بعد تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار کس کے لیے ہے گھر آخرت کا، انہ لا یفلح الظالمون بے شک نہیں فلاح پائیں گے ظالم۔ یا معشر الجن والانس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنوں اور انسانوں کی جماعت، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول منکم تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی بیان کرتے تھے اوپر تمہارے میری آیات اور ڈراتے تھے تم کو، لقاء یومکم ھذا تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ یہاں جنات اور انسان دونوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے اور تمام اہل سنت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی جتنے بھی بھیجے سب انسانوں میں سے بھیجے، جنات میں سے کوئی نبی اور رسول نہیں آیا۔ اور جب بھی کوئی پیغمبر انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جنات ان کے تابع رہے۔ جب بھی کوئی پیغمبر آیا جنات ان کے تابع رہے، جنات میں کوئی نہیں آیا۔ کیوں نہیں؟ نبوت کے لیے جس استعداد کی ضرورت تھی وہ صرف اور صرف انسانوں میں تھی، جنات میں نہیں تھی۔ فرض محال اگر کوئی فرشتہ یا جن نبی بن کے آ جاتا، وہ تو ہمیں دیکھ لیتے ہیں، ہم ان کا دیدار نہیں کر سکتے، ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، چونکہ وہ لطیف ہیں۔ انسانوں کا ان سے استفادہ اٹھانا مشکل تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات نبوت انسان کو عطا فرما رکھے ہیں وہ جنات کو نہیں عطا کیے۔
تو پہلی بات پیش نظر رکھیں کہ جو استعداد نبوت کے لیے چاہیے وہ انسانوں ہی میں تھی، وہ جنات میں نہیں تھی۔ اور یہاں خطاب ہے جنات انسان دونوں کو، اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول منکم تم ہی میں سے یقصون علیکم؟ چونکہ یہ دونوں مکلف ہیں اس لیے منکم جمع مخاطب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خطاب کیا مخاطب کے صیغے سے، بیان کرتے رہے اوپر تمہارے آیاتی میری آیات، ڈراتے رہے تم کو تمہارے اس دن کی ملاقات سے، یعنی قیامت کے دن سے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، تو وہ اقرار کریں گے، گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں رکھا، وشہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیں گے وہ اپنے نفسوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین، بے شک تھے وہ کافر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ قومی اور علاقائی نبی بن کے تشریف لائے، محدود وقت کے لیے، مخصوص خطوں کے لیے۔ کوئی صدی کے لیے، کوئی 2 صدی کے لیے، کوئی 4 صدی کے لیے، کوئی 5 صدیوں کے لیے، کوئی 1000 صدیوں کے لیے، 10 صدیوں کے لیے، یعنی 1000 سال کے لیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو قیامت تک جتنی انسانیت پیدا ہونے والی ہے ان تمام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی کے مبعوث کیا، اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا، اے محبوب کہہ دیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہاں یا ایھا الناس میں صرف انسان مخاطب ہیں، جنات کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ روایت ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بعثت الی الاسود والاحمر والی الجن والانس، میں بھیجا گیا ہوں کالے اور سرخ کی طرف، جنات اور انسان کی طرف۔ گویا انسان اور جنات دونوں میرے امتی ہیں، میں دونوں کا نبی ہوں، اور قیامت تک کے لیے میں سب کا نبی ہوں، اور قیامت تک پیدا ہونے والے انسان جنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت یہ عالمگیر نبوت ہے، گویا آپ تشریف لائے بین الاقوامی طور پہ نبی بن کے، تمام اقوام عالم کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت نبی کے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء پہلے بھی تشریف لاتے رہے، یقصون علیکم آیاتی، بیان کرتے رہے تمہارے سامنے میری آیات کو، ڈراتے رہے تم کو اس دن کی ملاقات سے، یعنی قیامت کے دن کی ملاقات سے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، تو بزبان قال وہ اقرار کریں گے، اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے، کیوں؟ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں رکھا، اور وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر کے کافر رہے، وہ اسلام میں داخل نہ ہوئے، وہ مسلمان نہ بنے۔ گویا جنات بھی اپنے خلاف گواہی دیں گے، انسان بھی جو کافر تھے اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ان لم یکن ربک، اس وجہ سے کہ نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ساتھ ظلم کر اس کے رہنے والے غافلون، بے خبر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کیوں بھیجے؟ تاکہ لوگوں کو باخبر کیا جائے، کل کسی کا یہ عذر نہ رہے ہمیں تو اطلاع ہی نہیں ہوئی، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، ہم تک حق پہنچا ہی نہیں ہے،
ہمیں باخبر نہیں کیا گیا۔ فرمایا پہلے باخبر کیا، مطلع کیا، اطلاع دی، پھر جب لوگ باغی کے باغی رہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہی ان پہ آئی۔ اور حقیقت ہے جب کوئی آدمی اچھی سوسائٹی میں جاتا ہے، اچھی مجلس میں جاتا ہے تو اچھائی کے اثرات قبول کرتا ہے، جب بری مجلس میں جاتا ہے تو برائی کے اثرات قبول کرتا ہے۔ جن لوگوں نے بری سوسائٹی اختیار کی، بری دوستی میں لگے رہے، برے لوگوں کی بیٹھک، برے لوگوں کی مجلس میں اپنا وقت گویا صرف کرتے رہے، وہ لوگ انہی جیسے بن گئے۔ حدیث میں ذکر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی آدمی کی نیکی بدی معلوم کرنی ہو فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، فرمایا دیکھو کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیسے لوگ اس کے دوست ہیں، کون سی مجلس میں وہ آتا جاتا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَرْءَ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسی مجلس میں ہوگا، جیسے ساتھیوں میں ہوگا، ویسے اس کا نظریہ ہوگا، اس کے خیالات ہوں گے، اس کے حالات ہوں گے۔ کافروں کے ساتھ بیٹھے گا کافر ہی مرے گا، کافر ہی اٹھے گا۔ منافقوں کے ساتھ بیٹھے گا منافق ہی مرے گا، منافق ہی اٹھے گا۔ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے گا تو مسلمان مرے گا، اسلام کی حالت میں اٹھے گا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء کیوں بھیجے؟ تاکہ ان کو باخبر کیا جائے، اور جب تک باخبر نہیں کیا کسی کو اللہ تعالیٰ نے، اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ رب العزت کا دوسرے مقام پہ ارشاد وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ نہیں ہم کسی کو سزا دیتے جب تک رسول نہ بھیج لیں، جب تک رسول بھیج کر ان کو مطلع نہ کر لیں اس وقت تک ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ جبکہ ایک مقام پہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، انبیاء کیوں بھیجے؟ تاکہ انبیاء کے تشریف لانے کے بعد کسی کا یہ بہانہ نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر اور کوئی رسول نہیں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی کو پیغمبر بنا کر نبوت دے کر بھیجا ہے، جس قوم میں بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا ہے، اس قوم کی زبان میں گفتگو کرنے والا بھیجا ہے، تاکہ کسی کا یہ عذر بھی نہ رہے کہ پیغمبر کی زبان اور تھی ہماری زبان اور تھی، ہم پیغمبر کی زبان سمجھ نہیں سکتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں تشریف لائے وہ عرب قوم تھی، آپ علیہ السلام عربی زبان بولتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی عربی زبان میں عطا فرمائی۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنے اپنے مخصوص وقت کے لیے تشریف لاتے رہے، قوموں کو سمجھاتے رہے اور تشریف لے گئے۔ پھر ہر پیغمبر نے یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ اپنی قوم کو مخاطب کیا۔ جس طرح بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل سے مخاطب کیا گیا، اہل کتاب کو یا اہل کتاب سے خطاب کیا گیا، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ ساری انسانیت سے مخاطب ہوں، کیونکہ ساری انسانیت آپ کی امتی ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اس کے بعد فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے اعمال سے، مما عملوا، گویا جس طرح کے وہ عمل کرے گا ویسے وہ درجات کا حامل ہوگا۔ وما ربک بغافل، نہیں ہے تیرا رب خبر عما یعملون، ان کے عمل سے جو وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے اعمال۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، فرمایا تیرا رب بے پرواہ ہے۔ کیا معنی؟
اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے ایمان کی احتیاج ہے نہ تمہارے اعمال کے احتیاج ہے۔ یہ نہیں کہ تم ایمان لاؤ گے تو اللہ کی ضرورت پوری ہوگی، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان اور تمہارے اعمال کا محتاج نہیں ہے۔ سارے کفر پہ اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سارے ایمان پہ جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا کچھ بڑھا نہیں سکتے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، فرمایا تیرا رب بے پرواہ ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لوگوں کے ایمان کی بھی محتاج نہیں ہے، اعمال کی بھی محتاج نہیں ہے۔ کوئی ایمان لاتا ہے ٹھیک، نہیں لاتا اپنا نقصان کر رہا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ ذو الرحمہ فرمایا وہ رحمت والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، گویا اگر تم نے اپنی سمت ٹھیک نہ کی، اپنا قبلہ ٹھیک نہ کیا، وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے، تمہاری جگہ اوروں کو لا کر کھڑا کر دے۔ کون ہے اس سے پوچھنے والا؟ کمان شاکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح اور لوگوں کی اولاد سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو تمہاری جگہ لا کر کھڑا کرنے پہ قادر ہے۔ اگر تم نے اپنا قبلہ ٹھیک نہ کیا، قل یا قوم انما توعدون، فرمایا بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے لآت، البتہ وہ قیامت آنے والی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں تم اس کو ہرا سکتے، یعنی تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجئے اے قوم کام کرو اپنی جگہ، انی عامل، بے شک میں بھی کام کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، تھوڑی دیر کے بعد تم جان لو کہ من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے ہے آخرت کا گھر، کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے، آنکھیں کھل جائیں گی، پتہ چل جائے گا۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور یہ بات پکی ہے، انہ بے شک شان یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے، ظالم کامیاب نہیں ہوں گے، ظالم یہاں بھی ناکام وہاں بھی ناکام ہوگا۔ یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، والانس، اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول منکم تمہیں میں سے، یقصون علیکم، بیان کرتے رہے اوپر تمہارے آیاتی میری آیات، وینذرونکم، ڈراتے رہے تم کو، لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، کہیں گے ہم نے اقرار کیا یا ہم نے گواہی دی اپنے نفسوں کے خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین، بے شک تھے وہ کافر۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، اس وجہ سے کہ نہیں ہے تیرا رب مہلک القری، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم، ساتھ ظلم کے، واہلھا غافلون، اور اس کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، واسطے ہر ایک کے درجات ہیں، بِمَّا عَمِلُوا، اس سے جو انہوں نے عمل کیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، نہیں ہے تیرا رب بے خبر، عَمَّا يَعْمَلُونَ، اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بے پرواہ ہے، ذو الرحمہ، رحم کرنے والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تمہیں لے جائے، اگر چاہے تمہیں فنا کر دے، ویستخلف، اور جانشین کر دے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جس کو چاہے، جو چاہے، کما انشاکم، جیسا کہ اس نے پیدا کیا تم کو، من ذریۃ قوم آخرین، اور قوم کی اولاد سے۔ انما توعدون، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، لآت، البتہ وہ آنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں تم عاجز کرنے والے۔ قل یا قوم اعملوا، کہہ دیجیے اے قوم عمل کرو، علی مکانتکم، اوپر اپنی جگہ کہ، انی عامل، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، بس تھوڑی دیر کے بعد تم جان لو کہ من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے گھر آخرت کا، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پائیں گے ظالم۔